اس وقت آپ ہمارا شو سن رہے ہیں لائیو ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے، اور میرا اور آپ کا ساتھ 12 بجے تک رہے گا۔ ہمیشہ کی طرح آپ کالس کرتے ہیں، ہمیں اپنے سوالات شو میں شامل کر سکتے ہیں 02111001005 کے اوپر۔ اس وقت فیس بک پیج پہ آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں www.fb.com/hotfm105 کے اوپر، اور وہاں پر بھی آپ ویڈیو کے نیچے ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں۔ سامعین، آج ہم ہیٹ اسٹروک کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر ربیہ سعید موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل۔ ڈاکٹر ربیہ، آپ نے بتایا کہ کیا کیا کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جس میں ہمیں ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے۔ ایک کنڈیشن جس کو میں جی پلیز۔ الیبریٹ کرنا چاہوں گی، ایک تو ہم نے بات کی تھی کہ ایکسٹریم آف ایجز جیسے کہ بچے یا بوڑھے افراد، اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہت اس طرح کی کرونک کنڈیشنز میں مبتلا ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، یا جن کو کڈنی پرابلم ہے، یا پھر دل کے امراض میں مبتلا ہیں، تو وہ لوگ بھی ہیٹ اسٹروک سے ریلیٹڈ جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے زیادہ رسک پر ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو خاص طور پر وہی والی بات ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہی ایکسپوجر ہو ہیٹ کا تب ان کو ہیٹ اسٹروک ڈیولپ ہو، وہ کم ایکسپوجر میں بھی ان کو ہیٹ اسٹروک کی شدید علامات ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے، بیکاز آف دیئر انہیرنٹ کنڈیشنز جو کہ ان کے پاس موجود ہیں، کہ جیسے کہ دوسری کوئی بیماری ہے یا وہ کوئی ایسی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ڈائیوریٹکس ہیں یا کوئی دوسری ایسی دوائیاں کہ جس سے باڈی سے نمکیات آلریڈی ضائع ہوتا ہے، تو اگر ہیٹ اسٹروک بھی اگر ان کو ڈیولپ ہو جائے تو اگین اس کی شدت میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے۔ اوکے، اچھا، جب ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے تو ابھی حیاتیاتی تدابیر پر ہم بات کرتے ہیں، تو کیا یہ آپ کی دوسرے آرگنس کو بھی مسئلے میں لے کے آ سکتا ہے؟ بالکل، اگر ہیٹ اسٹروک کو بر وقت نہ دیکھا جائے یا بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو چونکہ جسم کے اندر جب پانی کی کمی ہوتی ہے، نمک کی کمی ہوتی ہے، مختلف باڈی آرگنس کو بلڈ سپلائی کی کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ملٹی آرگن فیلئر ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اگر تو ٹائملی اس کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ہم اس پہ کیا ہمارے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں اگر ان کیس جیسے بھی، اچھا پہلے تو میرے خیال میں ہم احتیاطی تدابیر پہ بات کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ نارملی جب باہر جا رہے ہیں تو کیا کیا ہمیں پریکاشنس لینی چاہیے؟ اوکے، اچھا دیکھیں، پریکاشنز ہمیں باہر بھی لینے چاہیے، ہمیں اندر بھی لینے چاہیے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ اسٹارٹنگ کے ہم کس ٹیمپریچر پہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پروٹیکشن میں رکھیں یا سن ایکسپوجر سے بچائیں، تو ہمیں جو یہ پیک کا ٹائم ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل 11-12 بجے سے لے کر 2-3 بجے تک جب زیادہ ہیٹ ویو یا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہاٹ ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ڈیلی دن کے کاموں کو یا آؤٹ ڈور ورک کو اس طرح سے پلان کریں کہ جو کمپیریٹیولی لیس ہاٹ ٹیمپریچر ہیں ان پہ ہم اپنے باقی کاموں کو مینیج کر لیں جو کہ آؤٹ ڈور ہیں، اور باقی ٹائم ہم اپنے گھر میں یا جو انڈور فیسلٹیز ہیں ان کو یوٹیلائز کر سکیں۔ تو دوسری بات، ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم باہر نکلیں تو اچھے طریقے سے اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں، سن گلاسز کا استعمال، شیڈز کا استعمال، کیپس کا استعمال کر سکتے ہیں، دوپٹے سے اپنے سر کو ڈھانک سکتے ہیں، امبریلا بھی جیسے امبریلا کا استعمال، بالکل ٹھیک، امبریلا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کا ہم ڈیفینیٹلی استعمال کریں، اپنے ساتھ پانی ضرور رکھیں کیونکہ اکثر ہم اپنے کاموں میں پانی پینا بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی پئیں گے ابھی پئیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک دم سے جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی سمٹمز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پانی کی بوٹل ہمیشہ ساتھ رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ 1-2 گھنٹے میں کم از کم 1 یا 2 کپ یا 1 گلاس پانی ضرور پی لیا کریں، اور پورے دن کے دورانیے میں کم از کم ہمیں 10 سے 12 گلاس، یا آج کل جو گرمی ہے 12 سے 14 گلاس بھی ہو جائیں، اگر کوئی اور کنڈیشن نہیں ہے، کوئی اور بیماری نہیں ہے، تو ہم 10 سے 12 گلاس کا استعمال تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے، ڈپینڈنگ کہ ہماری کتنا ایکسپوجر ہو رہا ہے ہیٹ کا، ہم کتنا باہر رہ رہے ہیں، کتنی سویٹنگ ہو رہی ہے، تو اس کے حساب سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ تو ایک تو شیڈز کی بات ہو گئی، پھر ہم نے بات کر لی کہ پانی کا استعمال، پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ باہر کا کام کر بھی رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ تھوڑی بریکس لے لیں، لائک فار ایگزامپل اگر آپ نے آدھا پونا گھنٹہ آپ مسلسل کسی باہر اوپن جگہ میں کام کریں، کوشش یہ کریں کہ اس جگہ پہ شیڈ لگوا لیں۔ اگر نہیں پاسبل ہو سکتا تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد تھوڑا سا بریک لیں، ایک شیڈڈ جگہ میں آ کر بیٹھیں، پانی پئیں، اپنے اوپر پانی کا اسپرے کریں، اس طرح سے یہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے کہ آپ پانی کا اسپرے کریں۔ اگر پنکھے کی جیسے اگر فینز ہیں، جو ٹیبل فینز ہوتے ہیں وہ موجود ہیں تو ان کو لگا لیں تاکہ اس سے بھی تھوڑی بہت ہوا کی وینٹیلیشن ہوتی رہے اور آپ کا باڈی کا ٹیمپریچر اتنا پھر رائز نہیں ہوگا۔
اس کے علاوہ ایک اور چیز جو یہ کہ اکثر لوگ جب باہر نکلتے ہیں بہت گرمی ہو رہی ہوتی ہے نا تو کپڑا گیلا کر کے اپنے سر کے اوپر رکھ یس لیتے ہیں، تو یہ بالکل بھی ایک بہت اچھا آپشن ہے کہ اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو آئی تھنک پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ گھر پہ موجود ہیں تو گھر پہ بھی آپ کو ایک اچھی وینٹیلیٹڈ جگہ پر رہنا ضروری ہے۔ اگر ایئر کنڈیشن ہے آپ کے گھر میں تو آپ اس میں کچھ ٹائم گزاریں دن کا، اور اگر نہیں ہے موجود تو کوشش کریں کہ اگین یہ جو ہیٹ والا ٹائم ہے یعنی صبح کا ٹائم ہے تو اس میں اپنی ونڈوز بند رکھیں، کھولیں نہیں تاکہ ہیٹ اندر نہ آئے، اور پردوں سے ان کو ڈھانپ کر رکھیں۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جو کہ آئی تھنک سب سے پہلے کرنی چاہیے کہ جو کپڑوں کا استعمال ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو بالکل لائٹ کلر پہنے، ڈھیلے کپڑے پہنے، کاٹن کے کپڑے پہنے، بہت زیادہ جو سنتھیٹک کلوتھس ہوتے ہیں ان نائلون کو والے نہ ایگزیکٹلی پہنے۔ ٹائٹ کلوتھس، نائلون کے کلوتھس جس میں بالکل وینٹیلیشن ہی نہیں ہو پائے تو وہ ایوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو اپنے سمر کا وارڈروب ہے وہ اسپیسیفکلی آج کل کے حساب سے تو آپ یہ پلان کریں کہ لائٹ کلرز پریفریبلی وائٹ، تو بہت زیادہ جو ڈارک کلرز ہیں اور ٹائٹ کلوتھنگز ہیں ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ بالکل آپ یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں موسم کے لحاظ سے کپڑے پہننے چاہیے۔ اچھا ہم جیسے ہمیں ہیٹروں کی جب بات کریں تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ان گھروں کی بات کرتے ہیں جو بالکل ایک ایک کمرے کے گھروں میں رہتے ہیں، لائٹ آج کل بالکل بھی نہیں ہے، 24 گھنٹے بھی لوگوں کے گھر لائٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ باہر ہی رہیں تو ہیٹ اسٹروک وہ گھر پہ رہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگ کیا کریں، کس طرح مینیج کریں؟ مطلب نہانے کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے، کس طرح کوئی ایسی اور ٹپس دیں؟ بالکل۔ اچھا دیکھیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جہاں پر ریسورس لمیٹیشن آ جاتی ہے، اور آئی تھنک میجورٹی ہمارے اگر آس پاس دیکھیں تو اس طرح کی ہر دوسرے گھر کی کہانی ہوتی ہے کہ اگر چھوٹے گھر ہیں، ایک کمرے کے گھر ہیں، وہاں کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے اور پھر اوپر سے لائٹ بھی نہیں ہے، بالکل تو دیکھیں اس میں وہی والی بات کہ ہاں ڈیفینیٹلی اس میں ہم شاور لے سکتے ہیں۔ اسپرے باٹل کا بہت اچھا رول ہوگا کہ وہ آپ بنا کر رکھیں، اپنے اوپر اسپرے کرتے بالکل رہیے، اور اگر کوئی ٹیبل فین ہے یا آج کل ہینڈ فینس بھی ملتے ہیں تو وہ بھی اگر بہت بالکل زیادہ اگر آپ کو اس طرح کی سمٹمز آ رہے ہیں کہ جیسے آپ کو ہیٹ ایگزوشن والے سمٹمز آ رہے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر اسپرے کیا اور فین کو اپنے سامنے رکھ لیا یا فین کے سامنے بیٹھ گئے آپ۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کے گھر میں یہ فیسلٹی نہیں ہے تو کوشش کریں اس طرح کی کوئی پبلک پلیس جہاں پر آپ دن کا وہ جو ہیٹ والا ٹائم ہے 2-3 گھنٹے جا کر آپ وہاں گزار سکیں، تو یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا جو آپ کا ہیٹ ایگزوشن کا جو پرابلم ہے وہ کافی حد تک مینیمائز کیا جا سکے۔ تو کوئی ایسی پبلک پلیس جہاں پر آپ کو لگتا ہے وہ ایئر کنڈیشن جگہ ہے جہاں پر آپ 1-2 گھنٹے وہ گزار سکتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ اچھی ہوادار بالکل۔ جگہ پہ رات کا وقت اچھا پلیزنٹ ہو جاتا ہے، ہوں کراچی میں بھی تو بہتر ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ اسپورٹس میں بھی بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، اور میں حیران تھی کل میں گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ گراؤنڈ میں 3 بجے کا وقت تھا اور لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ مطلب وہ کہتے ہیں نا یہ اسپورٹ کا جنون ہوتا ہے، آپ ہوں کو وقت نہیں سمجھ آتا ہے، تو وہ لوگ کیا کریں، ان کے لیے کیا ہدایت آپ دیں گے؟ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو لوگ کھیل رہے ہیں کرکٹ ویدر دے آر فٹ فار اٹ، پہلے تو یہ دیکھیں اگر ان کو کہ پہلے سے کوئی اور بیماری ہے تو ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے، جیسے کہ یا دوائیاں لے رہے ہیں یا کوئی اور ڈائبٹیز اس طرح کے کوئی ایشوز آ رہے ہیں، تو ایک تو یہ والی بات ہوگی کہ اپنے رسک فیکٹرز کے حساب سے دیکھیں، اور پھر اگر آپ اپنے میچز کو اس طرح سے اسکیجول کر سکتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے کمپیریٹیولی لیس ہاٹ ٹیمپریچر والے شام میں ٹائم یا پہ رات شام میں کر لیں، رات میں کر لیں، آئی تھنک دیٹ از اے مور وائزر آپشن۔ پھر ہم یہ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ فلوئڈ انٹیک مطلب پانی کا استعمال بہت کریں، اس میں بھی ہم بیچ بیچ میں تھوڑی سی بریکس کو فریکوینٹ کیا جا سکتا ہے اگر بہت ہی کوئی ضروری ہے، یا اگر آپ فار ایگزامپل کھیل ہی رہے ہیں، ویسے تو بہتر تو آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو اوائڈ کریں اور اس کو اس طرح سے اسکیجول شام کریں کے، کہ یہ ہاں ٹھنڈے ٹائم پہ ہو۔ لیکن اگر آپ کھیل رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کے اندر ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے۔ واچ فار دا سمٹمز، اگر اس طرح کی کوئی بھی سمٹمز جیسے سر میں درد شروع ہو گیا، کریمپس شروع ہو گئے، اس کو لائٹلی بالکل نہ لیں، مطلب دیز کوڈ بی دی ارلی انڈیکیٹرز آف ہیٹ ایگزوشن وچ may لیڈ ٹو ہیٹ اسٹروک۔ تو وہ فوراً اگر آپ کو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں تو فوراً جا کے شاور لیں، اپنے اوپر اسپرے کریں،
कोल्ड पैक्स अपने ऊपर रख लीजिए। गरम मतलब अगर ठंडा तौलिया जैसे पानी में डिप करके तौलिया अगर है या कोई भी क्लॉथ है तो उसको अपने सर के ऊपर रख लें। तो ये एहतियातें लेने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज हम इस मौसम को अब लाइटली नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे ही। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी मैं करना चाह रहा हूँ। जी प्लीज। जी मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ ना, मैं पानी की बोतल भर के रखता हूँ उसके बाद डंडी, और मैं डेली बेसिस पे एक ओआरएस जो मैं पानी में डालता हूँ वो मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर अंदर मैं डाल देता हूँ। तो ये मुसलसल ओआरएस इस्तेमाल करने से क्या मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा एक बात, और दूसरी बात मुझे तो पानी में की आदत भी है, इसका कोई हिसाब नहीं है और यूरियन नहीं होती, तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में था, मैं इसके बारे में ज़रा मालूम कर लूँ। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल करने का। अच्छा, देखिए मैं इनको तो ये मशवरा दूँगी कि अगर ये इतना ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका यूरिन आउटपुट जैसे ये कह रहे हैं कि इनको लग रहा है कम हो रहा है, तो देखिए कम यूरिन का आना भी डिहाइड्रेशन की एक अलामत होती है, या एक और इंडिकेटर जो कि ये ज़ाहिर करता है कि आपको जिस्म में पानी की कमी हो रही है, वो यूरिन का कलर चेंज होना। अगर आपका यूरिन का कलर क्लियर नहीं है, थोड़ा डार्कर साइड पे जा रहा है, आप पानी बहुत पी रहे हैं फिर भी ऐसा हो रहा है, सो दिस कुड बी द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो इसके लिए फ़ौरी तौर पर इनको डेफ़िनेटली मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत है। तो मैं इनको मशवरा ये दूँगी कि ये जाकर अपना एक थॉरो चेकअप कराएँ, ताकि ये पता चल सके कि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो रहा, कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, या डिहाइड्रेशन तो नहीं डेवलप हो रही है कि जिसकी वजह से इनका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है। तो आप ज़रूर जाकर डॉक्टर से अपना चेकअप कराएँ, ताकि फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट एडवाइस की जाए। दूसरी बात, इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा कि अक्सर लोग ओआरएस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो फिर मैं ये आपसे कहूँगी कि इसका इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर से पूछ कर करें, क्योंकि देखिए अगर कोई बीमारी नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, तो ओआरएस का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा आपका इस तरह का एक्सपोजर भी है और स्वेटिंग आपको हो रही है, तो जिस्म से पानी के साथ साथ नमकियात की भी कमी होने का चांस होता है। तो ओआरएस का इस्तेमाल इस सूरत में कर लेना चाहिए, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या किडनी प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ऐसे मरीज़ों को फिर ओआरएस बग़ैर अपने डॉक्टर से पूछे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको मशवरा ये दूँगी कि अगेन इसके बारे में अपने डॉक्टर से राब्ता करें और उनसे मशवरा लेकर फिर ओआरएस का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हूँ कि आई थिंक ओआरएस का इस्तेमाल ना लोग बगैर हाँ, उसको पानी की तरह नहीं करना चाहिए। मतलब एक दफ़ा आपने ले लिया, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल विदाउट सुपरविजन, विदाउट चेकिंग योर ब्लड प्रेशर या और दूसरे प्रॉब्लम्स जो आपको क्योंकि हो सकते हैं। डायबिटीज और इनके मरीजों के लिए तो आपको देख के देना होगा। एक कॉल देते हैं फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा सवाल डॉक्टर रबीर से ये है कि जब मैं कभी इस शदीद गर्मी में अगर मैं अपने गर्म कमरे से कभी एसी के कमरे में जाती हूँ और कभी फिर एसी से निकल के गर्म कमरे में आती हूँ, तो मैं अपने बॉडी में थोड़ी शिवरिंग और कॉन्ट्रैक्शन फील करती हूँ। तो ये मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर डॉक्टर रबिया इसका जवाब देंगे। सामीन हमारे साथ ही रहिए। आज हम हीट स्ट्रोक के ऊपर बात कर रहे हैं। डॉक्टर रबिया सईद हमारे साथ ढाका नेशनल हॉस्पिटल से मौजूद हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। Ideas की great summer sale जहां मिलेगा up to 70% great discount in stores and online. GoLemonShop.com. सामीन अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं लाइव हॉट एफएम
105 سے, اور میرا اور آپ کا ساتھ 12 بجے تک رہے گا. کال کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح 02111110005 کے اوپر, اور اس وقت فیس بک پیج پہ آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں www.fb.com/hotfm105 پہ. 888 پہ بھی آپ ہمیں پیغام اپنا بھیج سکتے ہیں. ڈاکٹر ربیہ سعید موجود ہیں, کنسلٹنٹ ڈپارٹمنٹ آف فیملی میڈیسن فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل. آج ہم ہیٹ اسٹروک یعنی لو کے اوپر بات کریں. اچھا ڈاکٹر ربیہ, ہاں بس کال بھی تھی, ان کا سوال تھا کہ اے سی سے گرم کمرے, اور ریپڈ ٹیمپریچر ایسے بھی ایسا ہوتا ہے ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, فل چل والا اے سی ہوتا ہے, پھر جلدی سے دکان پہ اتر کے چیز لیتے ہیں, پھر آفس میں آ جاتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ شیورنگ ہے, سویٹنگ, یہ سارے باڈی کے کہنا چاہیے ریگولیٹری میکینزم یا کمپنسیٹری میکینزم, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اٹس اے نیچرل میکینزم کہ باڈی کبھی بھی اگر کسی بہت زیادہ ٹھنڈے ٹیمپریچر سے ایکسپوز ہوگی یا پھر بہت زیادہ گرم سے, تو وہ اپنا انٹرنل ٹیمپریچر ایڈجسٹ کرنے کے لیے کچھ میکینزم کرے گی. تو گرمی میں جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں پھر سویٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کے ذریعے ہمارا باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کول ہوتا ہے. وائس ورسا اسی طرح سے جب سن وہ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے ٹھنڈے ٹیمپریچر سے ایکسپوجر ہوتا ہے, تو پھر شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تاکہ باڈی اندر جو ہے وہ وارم ہو. سو میں یہ کہوں گی کہ جو ریپڈ ٹیمپریچر فلکچویشن ہے اس کو جس حد تک ہو سکے, میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ ہم کمپلیٹلی اس کو اوائڈ کر سکیں, لیکن جس حد تک ہو سکے اس کو منیمائز ضرور کرنا چاہیے. جو فار ایگزامپل بہت زیادہ آپ گرمی میں بیٹھے ہوئے پھر فوری طور پر آپ نے ٹھنڈ میں چلے گئے, تو اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے پھر باڈی کا جو میکینزم ہے وہ ایگزاسٹ ہو سکتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا کام آپ کریں جو کہ آپ کو اندر کمرے میں بیٹھ کے کر لیں, تو پہلے وہ کمپلیٹ کر لیں, اس کے بعد آپ باقی سارے کام جو کہ آپ کو باہر میں کرنے وہ کر لیں. تو ریپڈ چینج کے بجائے تھوڑا سا اپنی چیزوں کو پلان آؤٹ اگر کر لیں تو پھر اس پرابلم سے آپ کو بہتری محسوس ہوگی. اچھا ڈاکٹر ربیہ, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گرمی میں ہمیں دل چاہتا ہے کہ ٹھنڈا یخ پانی پینے کا دل چاہتا ہے, تو ہم باہر سے سویٹ اور پسینے میں یا واک کر کے یا کوئی کھیل کے یا کسی بھی اس میں گھر انٹر ہوتے ہیں, تو ہم فوراً سے ٹھنڈا پانی پینے لگتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اندر کا باڈی ٹیمپریچر اور باہر سے ایک دم سے ٹھنڈا پانی پینا نقصان بھی کرتا ہے؟ اگین ایکسٹریمس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اگر ہم برف والے پانی کی بات کریں تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ وہ نہ پیا جائے, لیکن جو ایک نارمل ٹیمپریچر جو فریج میں رکھا ہوا پانی ہوتا ہے اس کو پینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, وہ پیا جا سکتا ہے. جی کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پلیز. ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے ہم کو, جسم میں خشکی ہے, خارش ہے, جس کا وہ علاج کو طریقہ کار بتا سکتے ہیں؟ اوکے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایسے جیسے ڈاکٹر صاحب گرمیوں میں یہ مسئلے بھی بہت ہوتے ہیں, گرمی ہے اور پھر ظاہر اے سی ہر کسی کے پاس تو نہیں ہے, یہ والا مسئلہ بھی لوگوں کو پیش آتا ہے. اچھا دیکھیں, جسم میں خشکی ہونا, ڈرائینس ہونا, خارش ہونا, اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ گرمی میں گرمی دانے ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو ان کو اپنے آپ کو ایویلویٹ کرانے کی ضرورت ہے. پہلے آپ ان سے میرا مشورہ ان کے لیے یہ ہوگا کہ یہ ڈاکٹر کو دکھائیے تاکہ یہ ڈیسائیڈ کیا جا سکے کہ ان کی خارش کی کیا وجہ ہے. کبھی کوئی انفیکشن ہوتا ہے, اب اٹ ڈپینڈس کہ ان کو کہاں کی خارش ہے, پورا جسم انوالوڈ ہے یا کوئی ایک خاص حصہ جسم کا انوالوڈ ہے, صرف انہی کو ہے یا گھر کے دوسرے ممبرس کو بھی ہے, کوئی ریش موجود ہے یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ ان کی خارش کی کیا وجہ ہے اور اس کے حساب سے پھر ٹریٹمنٹ دی جائے گی. لیکن اگر فار ایگزامپل کوئی وجہ نہیں ہے, گرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو پھر وہی والی بات ہے کہ شاور, فریکوینٹ شاور لینا, صفائی کا, ہائیجین کا خیال رکھنا, تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اس طرح کے اسکن پرابلمس کو اوائڈ کرنے کے لیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہوں کہ ہیٹ اسٹروک یا گرمی میں یہ والے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں. ہیومیڈیٹی بھی بہت کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے, سویٹنگ کی وجہ سے بھی. انفیکٹ جو ہمارے کچھ ایریاز ہوتے ہیں اس میں ایکسیسو سویٹنگ کی وجہ سے فنگل انفیکشن ڈیولپ ہونے کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر خارش کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف گرمی کی وجہ سے, اس کو دکھانا بہت ضروری ہے. اکثر میرے پاس پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں جو ایک دو مہینے کے بعد پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ خارش کب سے ہوتی ہے, اور وہ یہی سمجھ رہے تھے تو گرمی کی وجہ سے سیٹل ہو جائے گی. لیکن جب کھا لیتے ہیں, ہاں, اور جب معائنہ کرتے تو پتہ چلتا ہے ان کو تو بہت ہی زیادہ وائڈ اسپریڈ فنگل انفیکشن ڈیولپ ہو چکا ہے.
تو اسی لیے کسی بھی خارش کو لائٹلی نہ لیں، اس کو ضرور ایویلویٹ کرائیں کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے، تاکہ پھر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ٹائملی کیا جا سکے۔ اچھا ڈاکٹر ربیہ، ہیٹ اسٹروک جیسے آپ نے جو سمٹمس بتائے، اگر گھر پہ کسی کو وہ محسوس ہو رہے ہیں، کیا ہمیں فوراً سے ہسپتال جانے کی ضرورت ہوتی ہے یا ہم اس کو گھر پہ بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں امبر، جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی نا، ہم نے 2 کیٹیگریز رکھی تھی کہ انیشلی ہیٹ ایگزاسشن ہو سکتی ہے، جس میں بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہے، بہت زیادہ جیسے نوزیا ہو رہا ہے، مسل کریمپس ہو رہے ہیں، ویکنیس، لیتھارجی، کنفیوژن تو خیر تھوڑا سا کمپلیکیشن کی سائڈ پہ چلی جاتی ہے، تھکاوٹ کا احساس محسوس ہو رہا ہے، تو اس میں فوری طور پر کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو ایک ٹھنڈی سائے دار جگہ پر اپنے آپ کو موو کر دینا چاہیے، مطلب آپ نے گرم جگہ سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے نا، کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک جمگھٹا لگا لیتے ہیں اس بندے کے آس پاس جس کو طبیعت خراب ہے، تو وہ اور اس کا ہوا کا جو فلو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو فوری طور پہ ایک سایہ دار ہوادار جگہ میں پنکھا لگائیے، اس کے اوپر اسپرے کریے، پانی پلائیے، اگر شاور کی فیسلٹی ہے تو اس کو وہ شاور لے، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہ کیفیت آدھے گھنٹے کے اندر نہیں بہتر ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر فوری طور پر میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ نے فوری طور پر جا کر ڈاکٹر کو دکھانا ہے اگر اس طرح کے سمٹمز ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ پھر ہیٹ اسٹروک بھی ہو سکتا ہے، اٹ کوڈ بی ارلی سائنس آف ہیٹ اسٹروک، جس کو ایویلویٹ کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب اگر صرف یہ والی چیز ہو گئی نا کہ جب آپ کو انیشلی اس طرح کے سمٹمز ہو رہے ہیں تھوڑے سے لیس کمپلیکیٹڈ، لیکن فار ایگزامپل اگر کسی کو ایک دم سے بے ہوشی ہو جاتی ہے، ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، وامٹنگ ہوتی ہے اور بے ہوشی ہو جاتی ہے، تو دس کوڈ بی کہ یہ ہیٹ اسٹروک ان کو نہ ڈیولپ ہوگی، اور فار ایگزامپل وہ آپ نیچے گر جاتے ہیں بے ہوشی کی وجہ سے، تو اس میں بھی کیا کرنا چاہیے کہ اگین اس مریض کو فرسٹ ایڈ آپ اس وقت تک دے سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس کوئی میڈیکل ہیلپ نہ پہنچ جائے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے ایمبولینس میں شفٹ کرنا ہے پیشنٹ کو، جب تک کہ ایمبولینس نہ پہنچ جائے یا کوئی میڈیکل ہیلپ ڈاکٹر آپ کے پاس نہ پہنچ جائے جو اس مریض کی کیئر کر سکے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگین اس کو ایک سایہ دار جگہ پر شفٹ کرنا ہے، اس کے آگے پنکھا لگا دینا ہے، اس کی جو فٹ اینڈ ہے اس کو تھوڑا اوپر کی طرف کر لینا ہے، نیچے کوئی تکیہ رکھ دیجیے یا کوئی ایسی چیز رکھ دیں کہ جس سے پاؤں کا جو لیول ہے وہ اوپر ہو جائے ایز کمپیئر ٹو سر کے لیول کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ سپلائی برین کی طرف جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، اور تو اس سے چونکہ وہ بے ہوشی میں ظاہر سی بات ہے وہ بالکل انکانشیس ہو جاتا ہے، تو اس سے ریکور ہونے میں ہیلپ ملتی ہے۔ پھر آپ یہ کریں کہ کولڈ پیکس لے لیں، یا برف کو تولیے کے اندر لپیٹ کر اس طرح کی کوئی اگر سیٹنگ آپ کے پاس ہے تو وہ کر لیں، اور اس کو گردن کے پیچھے، کمر کے پیچھے اور انڈر آرمز میں اور جو تھائز کے بیچ والی جگہ ہے وہاں پر رکھیں۔ اچھا، گردن کے آس پاس کے اراؤنڈ رکھنے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر بیسکلی کچھ بلڈ ویسلز ہوتے ہیں جو کہ اسکن سے قریب ہوتے ہیں، تو جب آپ ان کو کولڈ ٹیمپریچر دیتے ہیں تو وہ پھر اندر باڈی کی طرف بلڈ فلو کو بڑھا دیتے ہیں، پھر اگین اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر برین کی طرف بلڈ سپلائی ریسٹور ہونے لگتی ہیں ان چیزوں سے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، بہت سمپل سی چیزیں ہیں، لیکن یہ فرسٹ ایڈ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آئی تھنک سب کو لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ نے اچھا، دوسری بات ہے کہ جب بے ہوش ہو جائے بندہ تو اس وقت اس کو منہ سے پلیز کچھ نہ دیں۔ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو پانی پلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ابھی انکانشیس ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے سانس کی نالی میں پانی جانے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سیفسٹ آپشنز ہیں، یہ جو فرسٹ ایڈ آپ بیفور اینی میڈیکل ہیلپ ارائیو آپ یہ ساری چیزیں خود سے کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، جیسے آپ نے کہا گردن کے ادھر دونوں شولڈرز کی بھی، یا یہ گردن کے پیچھے آپ نے جیسے ٹاول رکھ لیا، اور کمر کے پیچھے رکھ لیا، انڈر آرمز کے پیچھے رکھ لیا، اور تھائز کے بیچ میں جو فولڈز ہوتی ہیں وہاں پر آپ نے رکھ لیا۔ وہاں پھر ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اور اس کی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ٹی وی پہ بھی اکثر اویئرنیس ویڈیوز ہوتی ہیں، تو اس کی آپ کو ایک میرے خیال سے پکچرز بھی مل جائیں گی نیٹ پہ بہت آسانی سے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ فار اے ہیٹ اسٹروک وکٹم، اس کے لیے کون کون سی فرسٹ ایڈ لینی چاہیے۔ اچھا، یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جو گھروں میں خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے، سارے کچن میں بھی کام کرنا ہے، روٹی بھی
بنانی ہے تو نمکیات کی کمی بہت دفعہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھی جیسے آپ نے کہا کریمپس بھی ایک ون آف دا سمپٹمس ہوتے ہیں. تو کیا نمکیات کی کمی کو دیکھیں او آر ایس تو ہم ایک ایسا آپشن ہے جو ہر کوئی تو نہیں لے سکتا، لیکن ہم اوور آل اگر ہم دیکھیں تو لوگ نمکیات کی کمی کو کیسے جسم میں پورا کریں؟ دیکھیں نمکیات کی کمی کو نارمل ڈائٹ سے جو آپ ڈائٹ لے رہے ہیں، اور پھر اگر بہت زیادہ نمکین، پھر وہی بات ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا سویٹنگ کتنا ہے، آپ کا ہیٹ ایکسپوجر کتنی ہے. اگر بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہے اور نمکیات کی کمی ہونے کا خطرہ ہے تو اس میں او آر ایس لیا جا سکتا ہے، یا پھر گھر پہ بھی آپ جیسے نمکول کا پانی ہے، لیمو پانی ہے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. او آر ایس کا انسپروائزڈ استعمال بہت لمبے عرصے تک یا بہت زیادہ استعمال میں انکریج نہیں کروں گی، لیکن اگر اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر آپ او آر ایس کا استعمال کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ آپ کا بہت زیادہ ہیٹ ایگزاسشن ہو رہی ہے یا پسینے آ رہے ہیں یا پھر گرم اس سے ایکسپوجر رہ رہا ہے آپ کا ٹیمپریچر سے. یہ ہیٹ اسٹروک بڑوں بچوں دونوں سب کو ہی ہو سکتا ہے. سب کو ہو سکتا ہے، لیکن اگین جو رسک فیکٹرز جن کے زیادہ ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں تو بچوں میں اور بوڑھوں میں، اور یا پھر وہ لوگ جن کو آلریڈی کوئی بیماریاں ہیں، یہ 3 کیٹیگریز ایسی ہیں کہ جن میں ہیٹ اسٹروک ہونے کا رسک دوسرے لوگوں کے بنسبت زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر ربیہ ہمارے پاس ابھی 15 منٹ اور موجود ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سامعین آپ کے بھی کوئی اور مزید سوالات ہیں تو پلیز آپ ان کو ضرور شامل کر سکتے ہیں. ایک یہاں پر بھی ایک سوال آیا، چلیں ایک کال لے لیتے ہیں پھر بریک پہ جاتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی دوبارہ بولیے پلیز. جی وعلیکم السلام. مطلب شوگر والا آدمی پی سکتے ہیں؟ شوگر والا آدمی او آر ایس پی سکتا ہے ڈاکٹر ربیہ؟ دیکھیں آئی تھنک بریک لے لیتے ہیں پہلے، ہم پھر اس پہ کرتے ہیں. کچھ فیس بک کے سوالات بھی شامل کریں گے. اسٹے ٹیون ود اس. We'll be right back after this short commercial break. दागों का डर कैसी फिकर, सर्फ एक्सेल है ना. नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी खींच निकाले हर तरह के जिद्दी दाग, तो दागों से क्या डरना. सर्फ एक्सेल है ना. جی سامعین، امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں اس وقت آپ ہمیں سن رہے ہیں ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو. ڈاکٹر ربیہ سعید آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. شی از کنسلٹنٹ فیملی میڈیسن فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل. آج ہم نے ہیٹ اسٹروک یعنی لو کے اوپر بات کی ہے اور بہت سارے سوالات بھی ہیں. اور جو ہماری کالر کا سوال تھا کہ شوگر کا مریض او آر ایس پی سکتا ہے؟ آئی تھنک ہم نے اس پہ آلریڈی ابھی بات کی تھی کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، دل کی تکلیف یا پھر کوئی کڈنی پرابلم ہے تو اس صورت میں آپ او آر ایس کا استعمال اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے. سو بیسکلی اس کو ایویلویٹ ہونا ضروری ہے کہ آپ کو واقعی ضرورت بھی ہے او آر ایس کی یا نہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود سے استعمال نہ کریں، اپنے ڈاکٹر کو دکھائیے تاکہ وہ آپ کے تمام کنڈیشنز کو ایویلویٹ کر کے پھر آپ کو بتائیں کہ آپ کو لینا چاہیے یا نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ لوگ او آر ایس کا واقعی میں استعمال بہت کرتے ہیں. اچھا ایک اور ہمارا سوال ادھر فیس بک پہ تھا. آئی تھنک ہم نے کچھ سوال تھا کہ فالج اور ہیٹ اسٹروک میں کیا ڈفرینس ہے. یہ تو بالکل الگ چیزیں ہیں نا؟ بالکل دونوں بالکل الگ چیز ہیں. میرے خیال سے ان کا شاید چونکہ ہیٹ اسٹروک کی کچھ علامتیں جیسے لوگ فالج سے شاید مکس کر رہے ہیں، کمپیئر کریں، تو شاید اس وجہ سے ان کا یہ سوال ہو، کیونکہ اس میں بھی کنفیوژن ہو سکتی ہے، یا جیسے فار ایگزامپل مسل کریمپس ہو گئے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے انہوں نے اس طرح سے سوچا ہو. آئی ایم ناٹ شیور. ٹھیک ہے. اور یہ آفتاب صاحب آپ نے لکھا ہائی بلڈ پریشر سردی میں ہو تو کیا یہ ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے؟ نہیں جی، ہیٹ اسٹروک صرف گرمی میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سردی میں ہیٹ اسٹروک نہیں ہوتا. اور لو لگنا ڈیفائن کر سکتی ہیں ایک دفعہ اور تھوڑا سا اگر ہم بتا دیں. ٹھیک ہے. ایک پہلے کال دیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
اچھا جیسے ہم نے لو لگنے کی بات کی کہ ہیٹ اسٹروک ہو جانا یا لو لگنا جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر جب باہر کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہو پاتا اور وہ بھی بڑھنے لگتا ہے. تو اگر آپ کا باڈی کا ٹیمپریچر نارملی باڈی کا ٹیمپریچر 37 کے اراؤنڈ مینٹین رہتا ہے، لیکن اگر اس سے بڑھنے لگے تو ہیٹ ایگزاسشن یا پھر لو جو شدید لو لگنا جس کو ہم کہتے ہیں اس میں باڈی ٹیمپریچر 104 سے زیادہ یا 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے. تو اس کنڈیشن کو ہم لو لگنا کہتے ہیں. اور اس کی علامت میں کیا ہوتی ہے کہ انیشیل جو علامت ہوتی ہے لیس سیویئر علامت ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ پسینے کا آنا، یہ بھی ایک باڈی کا کمپنسیٹری میکینزم ہوتا ہے تاکہ آپ اندر کی ہیٹ کو باہر نکال سکیں. لیکن اگر یہ بہت پرولونگ ایکسپوجر ہو جائے تو پھر وہ جو میکینزم ہے نا وہ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جسم کا درجہ حرارت اندر بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن جسم بالکل خشک ہوتا ہے، اسکن خشک ہوتی ہے اور ریڈ ہو سکتی ہے، اور آپ فیل بھی کریں گے نا تو باہر آپ کو بہت گرم ٹیمپریچر مطلب اسکن پہ فیل ہوگا کیونکہ باڈی کا اندر کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ہم نے ٹیمپریچر سے ریلیٹڈ بات کی. اس کے علاوہ اور علامتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ الٹی محسوس ہو سکتی ہے، الٹی ہو سکتی ہے، نوزیا والی جو ہم کیفیت کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے، کریمپس پڑ سکتے ہیں، مسلس میں کریمپس پڑ سکتا ہے، مسلس کو موو کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے. جیسے کہ ابھی کسی نے فالج کا پوچھا تھا تو اس طرح سے فیل ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسلس موو نہیں کر پا رہے، ایسے ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں بہت زیادہ دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، کنفیوژن ہو سکتی ہے، انسان چڑچڑا ہو سکتا ہے، اور پھر اور اگر بہت زیادہ کمپلیکیشن ہو جائے یا سیویرٹی کی طرف جائے تو بے ہوشی ہونے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے. بہت زیادہ نیند کا آنا، یہ سب بھی اس بات کی انڈیکیٹر ہیں کہ یہ ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے، یا نمکیات کی کمی یا بہت زیادہ پانی کی کمی ہو سکتی ہے. بلڈ پریشر بہت لو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے برین میں بلڈ کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے بے ہوشی، کنفیوژن، ریسٹ لیسنس، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. صحیح. اچھا جیسے ہم جب ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی ادویات بھی، ہم سمپل بخار ہے تو پیناڈول کھا سکتے ہیں بخار کے لیے؟ نہیں دیکھیں، اگر ہیٹ اسٹروک ہے تو آپ ڈیفینیٹلی آپ بخار کے لیے کھا سکتے ہیں، لیکن اگین میڈیکل ہیلپ لینا بہت ضروری ہے کیونکہ آئی وی فلوئڈس، ہاں بیکاز یہ بہت ایکسٹریم کنڈیشن ہے نا، تو اس میں پھر صرف آپ نے خود سے لے لیا تو یہ کافی نہیں ہوگا. آپ نے ڈیفینیٹلی ایڈوائز لینے کی ضرورت ہے، اور پھر آپ کی کنڈیشن دیکھ کے، فار ایگزامپل اگر آپ کا بلڈ پریشر بہت کم ہے یا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے تو پھر اسپیشلی آپ کی باڈی کو کول کرنے کے لیے آپ کو ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر میں رکھنا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے بولا کہ کولڈ پیکس رکھنے ہوتے ہیں، ایک پراپر وینٹیلیشن کی جگہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اگر بلڈ پریشر لو ہے، نمکیات کی کمی ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو آئی وی فلوئڈس دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے کسی مریض کی کہ وہ بالکل بے ہوشی، غنودگی کی کیفیت میں، تو وہ منہ سے تو ویسے بھی نہیں لے سکتا. تو میں بالکل مطلب اس کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، میرے خیال سے ہمیں اپنے سامعین کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کنسیڈر اٹ ایز اے میڈیکل ایمرجنسی جس کو آپ نے ذرا سا بھی ڈیلے نہیں کرنا ہے. ہاں ارلی سمٹمز ہو کہ جیسے فار ایگزامپل اچانک سے آپ کو پسینے زیادہ آنے لگے، آپ کو تھکاوٹ ہونے لگی، آپ بیٹھیں، پانی پئیں، شاور لیں، نہیں سیٹل ہو رہا، اپنے آپ کو تھوڑا سا کول ٹیمپریچر پہ رکھیں. نہیں سیٹل ہو رہا، ڈونٹ ویٹ، جسٹ گو اینڈ گیٹ میڈیکل ہیلپ. بالکل. ایک کال دیتے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا آپ بات کریں؟ میں داؤد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے تو بات کریں لیکن احتیاطی تدابیر دوبارہ آپ بتا دیجیے تاکہ ہمارے سننے والے بھی سن سکے اور میں بھی سنوں. جی بہت شکریہ جی. ہیٹ اسٹروک سے کیسے بچا جا سکے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. چلیں اور بتا دیتے ہیں. ویسے ٹاپک تو بہت اہم ہے، ہم آئی تھنک بار بار بتا دیں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہیٹڈ ٹاپک ہے بالکل. اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے، اور اس والے ہیٹ اسٹروک میں نا غصہ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے نا، ویسے بھی گرمی میں غصہ بھی بہت آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. اوکے سو دیکھیں، ہم نے احتیاطی تدابیر کی بات کی کہ پہلے تو جیسے جب ہم باہر جائیں تو ہم کوشش یہ کریں کہ لائٹ کلر کے کپڑے، ڈھیلے کپڑے پہنیں، کاٹن کے کپڑے پہنیں، سنتھیٹک مٹیریل کو اوائڈ کریں. پانی کا استعمال بہت اچھا کرنا چاہیے. ہر 1 سے 2 گھنٹے میں کوشش کریں کہ 1-2 کپ پانی آپ پی لیں، اور دن بھر میں 8 سے 10 گلاس لے لیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ
कोई भी अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा आप किसी हीट का आपका एक्सपोजर है या सन का एक्सपोजर है, इस तरह का आपका काम की नौयत आपकी ऐसी है, तो थोड़े थोड़े काम के बीच में ब्रेक्स लेते रहिए। और एक सायेदार जगह पर, ठंडी जगह पर बैठें, पानी पिएं, अपने ऊपर स्प्रे करें, तौलिया गीला करके अपने सर के ऊपर रख लीजिए, गर्दन के पीछे रख लीजिए। तो इस तरह की टिप्स जो हैं वो कहने को बहुत माइनर सी हैं, लेकिन ये कि बहुत हेल्पफुल होती हैं। जैसे अभी किसी पेशेंट ने भी जिक्र सॉरी किसी एक हमारी लिसनर की क्वेश्चन भी आया था कि यूरिन का आउटपुट, तो इस पे नज़र रखें। अगर आपको लग रहा है कि आपका यूरिन का कलर डार्क हो रहा है, आउटपुट तो थोड़ा आगे जाकर ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन एक जो इनिशियल इंडिकेटर होता है ना, वो ये होता है कि आपका अगर यूरिन का कलर क्लियर नहीं है और डार्क हो रहा है, तो इस बात की निशानदेही करता है कि बॉडी के अंदर पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो रही है। तो उस पर फौरी तौर पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो ये एक हो गई बाहर के हिसाब से। अंदर अगर आप मौजूद हैं तो फिर अंदर आपने शावर लें, अपने आप को कंपैरेटिवली एयर कंडीशन माहौल में रखें। नहीं है तो एक प्रॉपर वेंटिलेटेड जगह हो। सुबह के टाइम पे जब ये हीट वेव का पीक टाइम होता है तो उसमें दरवाज़ों को, खिड़कियों को बंद रखें, उसके ऊपर लाइट से पर्दे ढाँप दें ताकि बहुत ज़्यादा हीट अंदर ना आए। फिर जैसे कि अभी हमने बात की थी कि ऐसे बहुत सारे घर होते हैं कि जहाँ पर ना एसी है और ना ही पंखा है बिकॉज ऑफ लोड शेडिंग। तो उनको इस तरह से प्लान करना चाहिए, ख़ास तौर पे वो जैसे अभी प्रेडिक्शन है हीट वेव की ना 2-3 दिन जो भी है, तो उसमें आप इस तरह से कोई दिन के जो बहुत ही हीटेड टाइम है उसमें प्लान करें कि ऐसी किसी जगह पर आप जाकर बैठ जाएं, जो कोई भी ऐसी पब्लिक प्लेस हो जो कि एयर कंडीशनड हो, प्रॉपर वेंटिलेटेड हो। तो वहाँ पर आप जाकर वो 2 से 3 घंटा गुजार लीजिए ताकि एट स्ट्रेच जो है वो आपकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग ना हो और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन के अच्छा, चांसेस एक ना ना हो। बहुत अच्छा सवाल आ रहा है, ठीक है, मज़ेदार सा सवाल है कि गर्मी के इस शदीद मौसम में लोगों का दिल चाहता है कि वो समंदर पे पिकनिक पे चले, ठीक है, और पानी में जाए, ठीक है। और लाहौर में तो आपने देखा होगा वो जो एक लंबी सी नहर जा रही है, वो उस पर लोग अक्सर नहा रहे होते हैं। तो क्या इतनी शदीद ऊपर से धूप और आप पानी में करें तो इससे भी हीट स्ट्रोक हो सकता है? देखिए पानी के अंदर तो आप जा रहे हैं, लेकिन बात ये है कि एक्सपोजर तो वहाँ हीट कप तो हो ही रहा है ना। तो वो पीक टाइमिंग्स में ना जाएं, जैसे अर्ली मॉर्निंग के जहाँ पर बहुत फॉर एग्जांपल अब अर्ली मॉर्निंग भी मेरे ख्याल से 7 बजे के बाद ठीक ठाक धूप होती है। सही बात। सो अगर आप 5 से 7 के बीच में मैनेज कर सकते हैं या फिर शाम के टाइम पे मैनेज कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। लेकिन जो अर्ली पीक टाइम्स है ना, जैसे 11-12, उसमें समंदर पे भी जाएंगे और अगर आपका हीट एक्सपोजर होगा तो हीट स्ट्रोक का खतरा उतना ही रहेगा। बिल्कुल आप सही एक और चीज़ जो हम भूल गए, एक कॉमन सी कभी होती है, कभी जैसे हम कुछ लेने गए, गाड़ी लॉक है और कोई अंदर बैठा हुआ है, या हम कुछ लेने के लिए गए और हर गाड़ी में ऑब्वियसली एसी नहीं होता। तो ये भी ख्याल रखें कि जब गाड़ी बंद होती है तो उसका टेम्परेचर अगर बाहर हीट है तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। थोड़ी देर के लिए शीशा खोल हाँ, दें और शीशा खोल दें। और फिर बहुत जैसे कभी बच्चों को हमने छोड़ के भाई आप बैठे, हम कुछ लेकर आते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई चीज़ है, तो ये चीज़ों के भी एहतियात रखें क्योंकि जितना बाहर का टेम्परेचर होता है गाड़ी का टेम्परेचर उससे डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कभी एक आखिरी कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कौन बात कर रहे हैं? सोहेल आजमी बात कर रहा हूँ। जी सोहेल साहब, अपना रेडियो बंद करें, पहले रेडियो बंद करें पीछे से। जी, वो मैं ये पूछ रहा था हेड पिक्स के, जैसे आजकल मतलब ये खबर है कि हो सकता है हो, तो अगर हेड पिक्स किसी को हो जाए और वो उसकी क्या निशानियां होंगी, मतलब क्या गर्मी लगेगी उसको या क्या उसको तकलीफ होगी, डॉक्टर साहिबा से ये पूछ के बता दें। अच्छा, वैसे तो हम ये 2 दफ़ा बता चुके हैं डॉक्टर साहब। वैसे भी शो का इख्तिताम है, आखिर के 3 मिनट हमारे पास मौजूद है। मैं चाहूँगी कि सामीन को एक दफ़ा फिर छोटा सा अपनी 1 से 2 मिनट में इसको क्लोजर कर दें। आई थिंक ये टॉपिक इतना हाँ, इम्पोर्टेंट है कि जी, जितना भी इसको रिपीट किया जाए बिल्कुल, कम है। बिल्कुल। आई एम रियली सॉरी आपको नहीं, बार-बार इट्स बताना ओके, पड़ नो रहा है। प्रॉब्लम।
अच्छा, तो जो आपने पूछा हीट स्ट्रोक की अलामत के बारे में, तो हीट स्ट्रोक की अलामतें बहुत किस्म की हो सकती हैं। एक किस्म ये भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा पसीने आएँ और आपको उल्टी महसूस हो, मतली महसूस हो, जिस्म में आपको थकावट महसूस हो, ग़ुनूदगी का एहसास हो, या फिर आपको लगे कि मसल क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, पट्ठों में खिंचाव महसूस हो रहा है। तो ये भी हीट एग्जॉशन की अलामत हो सकती हैं, जो कि आगे चलकर हीट स्ट्रोक की सिम्टम्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। और हीट स्ट्रोक की जो मेजर इंडिकेटर हैं, जो अलामत है, उसमें ये हो सकता है कि आपको बेहोशी की कैफियत हो, ग़ुनूदगी की कैफियत हो, कन्फ्यूजन डेवलप हो जाए, समझ ना आ रहा हो, किसी बात के बारे में सोच रहे हो तो समझ ना आ रहा हो कि कैसे उसके बारे में डिसाइड करें। तो ये सारी भी आपको बैठे बैठे लगेगा, अगर इस तरह की कैफियत हो रही है तो ज़रूर इस बारे में ध्यान जाना चाहिए कि कहीं ये हीट स्ट्रोक की अर्ली सिम्टम्स तो नहीं है। फिर दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हीट स्ट्रोक के अच्छा, अलामत में एक तो आती बड़े हैं। मजे के सवालात हैं उसमें, है कि लोग ना ये मिथ भी हो सकती है कि प्याज को जो है ना अपने पास रख लेते थे कि इससे लू नहीं लगेगी बाहर जाते हुए, कि सही है? अच्छा, मैंने सुना तो है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये एविडेंस क्या कहता है इस बारे में। मुझे इस बारे में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं पता कि ये रखनी चाहिए नहीं, लेकिन हाँ, ये टोटके हैं जो कि हाँ, ये मुझे ज़रूर कहते हैं, मेरे वालिद साहब कहते थे कि गर्मी के मौसम में ना कच्चा प्याज जो है ना, नींबू या सिरका डाल के ज़रूर खाना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो यकीनन खाने पीने की कोई वैसे भी इस ठंडी पे चीज़ें देखा जा खानी सकता है कि इसका क्या साइंटिफिक चाहिए। एविडेंस है, और फिर मेरे ख्याल से हम अपने बिल्कुल, और सामीन को बता सकते हैं। लस्सी हो गई या ऐसी कुछ चीज़ों में एग्जैक्टली, इसका लस्सी, ये इस्तेमाल, तो हाँ, ये तो जो हाँ, वो हमने बात की ना कि जैसे पानी है, जूसेस हैं, हाँ। तो ये जितनी भी नेचुरल ड्रिंक्स हैं, इनका तो बहुत बिल्कुल, फायदेमंद और है। इस पे क्या लिखा है कि लोग गर्मी में ज़्यादा परफ्यूम का भी इस्तेमाल करते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा ना, स्वेटिंग होगी तो कोई बात नहीं, करने दीजिए अब्दुल्ला, कोई मसला नहीं है, आप भी कर लिया करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर रबिया, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बल्कि बार बार एक्सप्लेन किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सामीन आने वाले दिनों में जो हीट स्ट्रोक की पेशेंट गोई भी की गई है उसमें अपना बहुत ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर रबिया, आखिर में कुछ कहेंगे रेडियो की अफादियत पे? मैं मेरे ख्याल से अंबर, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप करती हैं। और अभी जैसे मुझे जब भी